قربانی یہ جو لفظ ہے دراصل یہ عربی زبان کا لفظ جو عید الاضحیٰ جو لفظ آیا ہے ادیحا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ادیحا، اضحیٰ، قربانی، یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی و مفہوم کے ہیں، جس میں جانور کی قربانی جو سال میں ایک مرتبہ ہم اس طرح دیتے ہیں جس میں پوری امت شامل ہو کر جشن بھی مناتی ہے، خوشی بھی مناتی ہے، جس کو ہم عربی زبان میں لفظ عید استعمال کرتے ہیں. پوری قرآن پاک میں عید کا لفظ صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوا ہے، وہ ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 114 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5. تو یہاں پر عید کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے جشن منانا، خوشی منانا. تو اسلام میں جب آپ دیکھیں گے غور کر کے، اللہ رب العالمین نے خوشی منانے کے بھی طریقے سکھائے ہیں، تربیت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یعنی اگر میں کوئی بھی چیز میں خوشی منانا چاہتا ہوں، انفرادی خوشی منانا چاہتا ہوں یا اجتماعی خوشی منانا چاہتا ہوں، تو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ ہم کو سکھا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں کوئی اور طریقے سے ایسا نہیں کر سکتا. جب ہم سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس میں ہم کو اطلاع کی کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک عربی زبان میں کہتے ہیں طریقہ کار کو. ایک طریقہ، کیسا طریقہ؟ وہ طریقہ جس سے مذہب کا تعلق ہوتا، یعنی مذہبی تعلیمات اس کے اندر دی جاتی ہیں ہر امت کو یعنی یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس کے پہلے کی جو امتیں تھیں، امت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، نوح علیہ السلام کی امت تھی. تو ہم نے ہر امت کو الگ الگ مناسک بتائے، الگ الگ مذہب کے اعتبار سے طریقہ کار بتا دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے کچھ جانور جن پر آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، ان کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے. اور ان جانوروں کو جس کو آپ قربان کرتے ہیں، ان جانوروں کو آپ کے تحت کیا ہے، مطلب ان کو اس طرح بنایا کہ اگر آپ ان کو پکڑنے جائیں تو یہ آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں. یہ شیر کی طرح، گیدڑ کی طرح، ببر کی طرح نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑنے جائیں اور خود آپ ڈر جائیں ان کو پکڑنے سے. یہ ایسے جانور ہیں جو ہم نے آپ کے قابو میں دے دیے ہیں، جن کو آپ پکڑتے ہو اور پھر جب ان کی قربانی کا وقت آتا ہے تو اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ان کو قربان کر دیتے ہو ماشاءاللہ. تو اس اعتبار سے یہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں جانور کئی اور موقعوں پر قربانی دیتا ہوں. مثال کے طور پہ عقیقے کے موقع پر قربانی دیتا ہوں. مان لیجئے میں ولیمے کی دعوت ہے تو میں کچھ جانور لا کر قربان کیا اور پھر ولیمے کی دعوت کر دیا. مان لیجئے کہ میں دوست احباب کو جمع کرنا چاہتا ہوں تو میں جانور لایا اور قربان کر دیا. لیکن بقرعید یا عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں، یہ چونکہ عید کا لفظ آیا ہے تو اب یہ شرعی حیثیت اختیار کر گیا. شرعی حیثیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک ایسی چیز جس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ چلے گا. یہ ہے شریعت، یعنی وہ معاملہ، وہ عمل، وہ کام جو کریں گے تو امتی، لیکن کیسا کریں گے؟ اللہ کے حکم سے، نبی کے طریقے سے. جب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ شامل ہو جائے یہ شرعی بن گیا. تو عید، خوشی کا منانا جب پوری امت جمع ہو کر منائے گی تو اس میں آپ اپنی منمانی سے کوئی دن کو اپنی عید نہیں بنا لے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر جو پہلے سے یہودی رہا کرتے تھے وہ لوگ کھیل کود اور کچھ تماشے کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولے یہ ان کی عید ہے اور یہ اس کی خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی دیکھیں پھر ان کی عید کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک پوری کمیونٹی گیدر ہو گئی ان کی، اور وہ کمیونٹی خوشی منا رہی تھی، جس کو آپ فیسٹیول بولیں گے انگلش میں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا اللہ نے مجھے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیا ہے جو ان سے بھی بہت اچھے ہیں منانے کے لیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عید کا ذکر کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اہل بیت،
ائمہ اکرام چار مشہور، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اکابر علماء دین، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یا اکابر مفسرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر جلالین جس کی ہم پڑھتے ہیں، تفسیر جلالین والے اکابر مفسرین قرآن، محدثین جس میں امام بخاری، امام مسلم ان کے نام آ جاتے ہیں، یہ تمام اکابر اولیاء اللہ جس میں سب سے پہلا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، وہ اور ان کے جیسے اکابرین، ان میں سے کسی نے بھی امت مسلمہ میں امت کو جمع کر کے سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے کوئی عید نہیں منائی۔ اگر کوئی آج کوئی بھی عید چاہے میلاد النبی کا نام دے یا کوئی اور نام دے کر اس کو عید کہتا ہے، حقیقتاً وہ گناہ کبیرہ کر رہا، کیونکہ عید امت کو جمع کر کے منانے کے لیے اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور طریقے سے امت کو جمع کر کے شریعت کے اندر کوئی احکامات ڈال کر اس کو بھی ہماری خوشی کا دن نہیں بول سکتے۔ اور جہالت کی انتہا اس میں یہ ہوتی ہے، اگرچہ کہ میری ٹاپک نہیں ہے لیکن چونکہ عید کے تعلق سے ہے بتانا ضروری بھی ہے، جہالت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں عید میلاد نہ ہوتی نا تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ تو بات ایسی ہوگی کہ اگر نبی نہیں ہوتے تو قرآن نہیں آتا، نبی نہیں ہوتے تو عید الفطر نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتے تو عید الاضحیٰ نہیں ہوتا۔ یہ بات مسلمانوں کے بیچ میں ہو رہی تو احترام سے خالی سن کر خاموش ہے۔ کوئی غیر مسلمان سوال کرے کہ اگر عبداللہ اور آمینہ نہیں ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہوتے تھے، اگر ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے، اگر آدم علیہ السلام نہیں ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے، تو نعوذ باللہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں بولے، نعوذ باللہ۔ تو عید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تمام علم والے علماء دین کے پاس، تمام نیک اور صالح بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے پاس صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ تھا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آئے، جس کا اتنا بڑا نام ہے، آپ گلبرگے کے جو ہے اس بزرگ کا نام لے لو، کبھی ان سے کوئی دلیل نکالو کہ ان لوگوں نے عید میلاد النبی بنائی ہے۔ تو دو عید مسلمانوں کے لیے، میں بار بار سٹریس کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دا مومنٹ آپ لفظ عید استعمال کرتے ہیں تو عید کا معنی ہے جہاں اجتماعی طور پر سب جمع ہو کر ایک خوشی مناتے ہیں۔ تو اسلام میں جب مسلمانوں کو جمع کرنے کی بات آ گئی تو ان کو جمع کر کے ان کے لیے خوشی منوانے کا حکم دینا اور اس کے طریقے بتانا، یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کیونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے علاوہ یہ حق اور کسی کو نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حق نہیں ہے، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ یہ بات پہلے واضح کر لیجئے۔ تو اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے بارے میں دو اہم باتیں اور بتا دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جب نماز پڑھنے جاتے عید کی تو کچھ کھا کر جایا کرتے تھے۔ عید الفطر یعنی رمضان کی عید، رمضان کی عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے۔ بقرعید، عید الاضحیٰ جو اب آنے والی ہے 2 دن کے بعد، جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے کے گھر سے جاتے، عید کی نماز پڑھتے، خطبہ دیتے، واپس آتے، جانور کو ذبح کرتے اور ذبح کیے ہوئے جانور میں سے کچھ حصہ کھا کر اپنے دن کے کھانے کی شروعات کرتے۔ یہ عین سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی قربانی دیتے جانور کی تو کلیجی اور دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، یہ دونوں چیزیں فوراً پکانے کے لیے دے دیتے اور یہ پکائی جاتی اور اسی سے ناشتہ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ عین سنت ہے۔ ہو سکتا کوئی ایسا شخص ہو جو بڑی محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا لیبر ہے، لیبر طبقہ ہے، اب یہ بیچارہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر مان لیجئے کہ اس کے پاس قربانی کی خود کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور عید کا وقت بھی جو عید کی نماز کا ٹائم ہے وہ بہت دیر سے ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل میں کوئی شخص تھوڑا کھا پی کر گھر سے نکل کر عید کی نماز میں شامل ہو جائے تو یہ کھانا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جانور جو قربانی دینے کا ہے، اگر قربانی دینے والے جانور کو وہ عید کی نماز اور خطبے سے پہلے قربان کیا جائے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 985 والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 985 کہا کہ اس شخص کی قربانی ہی نہیں ہوئی، یہ ایک اور جانور لے اور قربانی دے. یعنی قربانی کے جانور کو عید الاضحیٰ کے دن آپ کب تک قربان نہیں کر سکتے؟ جب تک کہ آپ جا کر نماز نہ پڑھیں اور خطبہ نہ سن لیں. ہمارے ہندوستان میں ایک رواج ہے، بدتمیزی کی حد یہ ہے کہ نماز کو جاتے، نماز ہوتے بغیر خطبہ پڑھے کے نکل کے آ جاتے ہیں. جمعوں کا بھی یہی وتیرہ ہے ہمارے پاس، جبکہ جمعہ میں خطبہ سننا ضروری ہے. جو 2 رکعت ظہر کے مائنس ہو گئے وہ خطبے سے سبسٹیٹیوٹ ہو گئے جمعہ کے دن. تو گویا آپ 4 رکعت میں کے 2 رکعت خطبے کی شکل میں ہے اور باقی کے 2 رکعت کی آپ نماز پڑھتے جمعے کے دن. جس نے خطبہ ہی نہیں سنا اس کی اٹینڈنس میں نام ہی نہیں لکھا گیا، کیونکہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہر مسجد کے باہر جمعے کے دن ایک رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں. جیسا ہی اندر سے اذان آئی، اذان آتے ہی وہ رجسٹر کو بند کر دیتے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ اذان کے بعد جتنے لوگ جمعے کی نماز کے لیے گئے ان کا نام اس رجسٹر میں درج ہی نہیں کیا گیا، ان کی اٹینڈنس مانی نہیں گئی. اب ان کی جمعے کی نماز قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ اللہ کا معاملہ ہے قیامت کے دن کا. ایک آدھ بار انجانے طور پر ہو جائے، آپ نے پوری کوشش کی پھر بھی ہو جائے، یہ الگ بات ہے، انما الاعمال بالنیات. لیکن جان بوجھ کر جو کرتا ہے کہ بھائی بس گئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور فوری نکل کے بھاگ گئے، یہ جمعوں کے لیے. اسی طرح عید کے موقع پر عید کا خطبہ سننا ضروری ہے. عید کے موقع پر کیا ہوتا؟ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا، نماز بعد میں ہوتی. عید کے موقع پر نماز پہلے پڑھائی جاتی، بعد میں خطبہ دیا جاتا. جب خطبہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہاں سے نکلنا چاہیے.